لگی ہو وہاں پہ آ کے لوگ رک جائیں کہ یہ بڑا حسن والا ہے، جمال والا ہے، لیکن اس میں یہ نقص ابھی باقی ہے۔ یعنی یہ گھر جو تیار ہوا ہے یہ نبوت کی اینٹوں سے تیار ہوا ہے۔ کہیں پہ حضرت آدم کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ جلالی نبی موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کی اینٹ لگی ہے، کہیں پہ حضرت اسماعیل کی نبوت کی اینٹ لگی ہے۔ لیکن یہ اتنی ساری اینٹیں لگنے کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں لوگ اس کو دیکھیں کہے بڑا حسن والا ہے، جمال والا ہے، لیکن یہ ایک اینٹ جو یہ تھوڑا سا سوراخ باقی رہ گیا ہے نا، یہ اس کے اندر نقص باقی رہ گیا ہے۔ یعنی سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، ہاں ہاں نبی تو ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ایسا ہو جاتا، یعنی نقص نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ، وہ گھر حسن والا بھی ہے، جمال والا بھی ہے، لیکن وہ سارا گھر بننے کے بعد جو ایک اینٹ باقی رہتی ہے جو مکان کے اندر نقص کو واضح کر رہی ہے، فرمایا انا اللبنۃ، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس اینٹ کو پورا کرنے کے لیے میں محمد عربی تشریف لے کے آیا ہوں۔ کالا انا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ سرکار کا وہ خطاب تھا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں اور اس بیت نبوت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی متعدد کتابوں کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سرکار نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا اپنا تو حضور نے بیان فرمایا ہی فرمایا، لیکن سرکار نے اپنی امت کو بھی ایک امتیازی شان عطا فرمائی۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا میری امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد امت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ سرکار اپنا تو آخری ہونا ثابت فرما رہے ہیں، سرکار ساتھ میں اپنی امت کا بھی بتا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ حضور نے بیان کرتے کرتے، بیان طویل ہے لیکن اس بیان کا ایک حصہ بیان فرمایا، اور اس بیان کا جو سارا بیان ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا نحن الآخرون، کہ ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا نمبر میرا اور میری امت کا ہوگا۔ یہ سرکار نے اپنے فرمان کی روشنی کے اندر ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہا۔ اور یاد رکھیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا ضروری ہے، اگر نہ مانا جائے تو دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے طویل موضوع سنا ہوگا، کئی جمعے ہو سکتا ہے علماء سے آپ نے سنے ہو، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، لوگ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس جائے گی کہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ ہماری فریاد رسی فرمائیے، ہم نے ایمان آپ پہ رکھا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے، حضرت شیش کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے ان کے پاس جائیں گے کہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ ہماری فریاد رسی فرمائیے، آپ ہمیں یہ اتنے کٹھن مرحلے سے نجات دلائیے۔
لیکن وہاں پہ ہر نبی کا کہنا کیا ہوگا کہ آج ہم نہیں، آج اگر سکہ چمکنا ہے تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چمکنا ہے۔ فرمایا آج اس نبی کے پاس جاؤ، اس نبی نے سفارش کرنی ہے، سب کا بیڑا پار ہو جانا ہے، سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں وہاں پہ حاضر ہوں گا، انا لہا، ہاں جس کو میری ضرورت ہے میں پیش ہوں، جس کو مدد چاہیے میں حاضر ہوں، میں مدد کرنے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو سارے نبیوں کی امتیں سرکار کے پاس آئیں گی، پھر سرکار سفارش فرمائیں گے، اور سفارش فرمانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا لازمی عقیدہ ہے، دنیا تو دنیا رہ گئی، آخرت کے اندر بھی جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اللہ اسے ہی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا لازمی عقیدہ ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں، سرکار نے حدیث پاک کے اندر فرمایا بھی، فرمایا میرے بعد 30 ایسے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا کہیں گے، فرمایا دعوی نبوت کریں گے لیکن جھوٹے ہوں گے۔ اور آج کوئی کانا نبی بن جاتا ہے، کوئی کیسا نبی بن جاتا ہے، بیان کرنے سے عرفہ ہے یہ باتیں کہ ایسے نبی لوگ تلاش کر لیتے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اور مرزا قادیانی اس کا عشر بھی برا ہوا، زندگی بھی بری ہوئی، یعنی حیات بھی گندی ممات بھی گندی ہے۔ اور یہاں تک کہ یاد رکھیں نبی ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، نبی کے اندر عیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھا جائے نا تو اگر موٹر وے پہ آپ گاڑی چڑھا دیں اور ایک سائیڈ کی اس کی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہو، اشارہ ٹوٹا ہو، فوراً آپ کو روک لیتے ہیں، روک کے چلان کر دیا جاتا ہے۔ چلان کیوں کیا ہے جی؟ یہ اس کی ایک لائٹ جو ہے نا ایک سائیڈ کی ٹوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے چلان کیا ہے۔ موٹر وے کے اوپر ایک لائٹ ایک طرف کا اشارہ ٹوٹا ہو تو گاڑی نہیں چلتی، تو پھر عوام کے اندر انا نبی کیسے چل سکتا ہے، کانے نبی کا قصہ کیسے چل سکتا ہے، اور کانے نبی کا سکہ کیسے جم سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو اس کے مرنے کی نشانیاں ہیں، جو اس کے قریبیوں سے پتہ چلتی ہے نا، وہ بھی یعنی حرام موت مرا ہے۔ لیکن اس موضوع کو اگر بیان کرتے جائیں اور بتاتے جائیں کیسے مرا کیا ہوا، تو یعنی طاعون کی بیماری کے حوالہ سے لکھا جاتا ہے کہ طاعون وبائی امراض کے اندر یہ مرزا قادیانی مرا، اور یہ اپنی کتاب کے اندر خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ طاعون یہ اللہ کا عذاب ہے، جس کو اپنی آڑ میں لے لے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو کسی نہ کسی غلطی کی سزا دی ہے۔ فرماتا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے طاعون اللہ کا عذاب ہے، جس کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ اسی بیماری کے اندر مرا اور لیٹرین میں مرا اور جہنم میں اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہے مرزا قادیانی۔ اور سرکار کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں بھی دعویٰ نبوت ہوا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے، آپ تک خبر پہنچی، کہا کہ فلانے علاقے کے اندر، فلانے شہر کے اندر اور فلانی جگہ پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں دلیل دوں گا اپنے نبی ہونے کی کہ میں نبی ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے ایک فتویٰ صادر فرمایا۔ آپ نے کہا کہ جو بندہ اس جھوٹے نبی سے یہ کہے کہ ہاں دلیل دے، یعنی اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے، فرمایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے
اور آج ایک اور عجیب قسم کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ اشارتاً بات کر دیتا ہوں، مجھ سے پہلے یہاں پہ یہ وضاحتاً بات ہوئی ہوگی، یقیناً جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری ہے نا، ایسے ہی سرکار معصوم بھی آخری ہے۔ سرکار کے بعد جیسے نبی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی سرکار کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں، روافض کا ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم ہوگا یا ہو سکتا ہے 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں بلکہ روافض کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اگر آج کے دور میں بیان کریں نا تو لوگ مارنے پہ تل آتے ہیں، پکڑنے پہ تل آتے ہیں۔ محرم الحرام شریف کے آخری اتوار 80ویں ہفتہ وار درس کے اندر میں نے یہی بیان کیا کہ عقیدہ معصومیت کہ سرکار کے بعد معصوم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں 12 امام ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور 14 معصوم سرکار کو اور ساتھ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ 2 ہستیوں کو شمار کر کے 14 معصوم بنا دیتے ہیں۔ میں نے جب یہی عقیدہ بیان کیا تو میں حاجی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مقدس پہ حاضر تھا، علاقے کے کچھ دوست احباب بھی تشریف لے گئے، اور مجھے وہاں پہ کہا گیا حافظ صاحب محلے میں آپ نے دھیان سے آنا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگے کہ وہاں پہ روافض آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور مولوی کتنے گیا جنہیں صبح بیان کیتا اسی مسجد کے اندر، وہ بندے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ صبح آپ نے جو تقریر کی ہے اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا ہم نے کوئی گڑھا ہوا اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ امام جعفر صادق سے ثابت ہے یہ عقیدہ جو ہم نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ اتنا حساس اور نازک ترین مسئلہ ہے کہ اگر نبی کے بعد کسی کو معصوم مانا جائے، نبی کے بعد اگر ہم کسی کو معصوم کہتے ہیں، اگر جیسے ہی ہمیں عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے بعد تو معصوم کوئی نہیں ہو سکتا، فرمایا جیسے ہی پتہ چلے اسی وقت توبہ کرے، تائب ہو جائے، پھر تو خلاصی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم کہتے ہیں یا مانتے ہیں یا جانتے ہیں تو فرمایا گیا ایسا بندہ جملہ کفریہ کہہ رہا ہے اور یہ کفر پر دلالت کرتا ہے، یہ بندہ کفر بک رہا ہے۔ اور علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ اس سے نہ کسی قسم کا کوئی اٹھک بیٹھک رکھی جائے، نہ بول چال رکھی جائے، اس سے بالکل ہی اپنا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب مسئلہ یہ، کیونکہ جمعہ شریف کا موقع ہے اور مجھے بتایا گیا کلاس کے اندر، میں اس وقت کلاس پڑھا رہا تھا، مجھے علامہ صاحب کی کال آئی، میں نے کہا کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ تو ہمارے ہاں جہاں پہ میں کلاس پڑھاتا موبائل استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی کتاب کھولی جاتی اور کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا۔ اور میں وہ مسئلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ چند ایام کے اندر پیش آئے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا حساس ترین مسئلہ ہے۔ فون آیا اتوار والے دن کہ قاری صاحب اگر کوئی قادیانی اچانک سے سامنے آ جاتا ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں فتنہ نہ پھیل جائے، کیا اس سے بچنے کے لیے ہم اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا اس سے سلام لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لے سکتے۔ وہ پھر پوچھ رہا ہے، یعنی اصرار کر رہا ہے کہ مولانا ہمیں اجازت دے ہی دے کسی طرح سلام کا جواب دینے کی یا سلام کرنے کی۔ کہنے لگا 10 بندے کھڑے ہوں قاری صاحب، اچانک ایک قادیانی ٹپک پڑے تو اس کے ٹپکنے کے بعد وہ سب کے بیچ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا پھر ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے۔ علامہ صاحب فتنے سے بچنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا کیا فتنے سے بچنے کے لیے بھی نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا میں اس وقت عرس پہ ہوں، آپ مجھے بعد میں کال کریں، میں پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں گا۔
تھوڑی دیر بعد پھر کال آ گئی. اس وقت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، علامہ ارشد رضوی صاحب. تو بیان کے درمیان کال آ گئی. میں نے کہا اگر میں نے کال نہ اٹھائی تو اس بندے نے کہنا لگ رہا ہے مولوی نو مسئلے کا پتہ نہیں، پہلے مجھے ٹائم دے دیا اب کال نہیں اٹھا رہا. میں تقریر سے اٹھا، سائڈ پہ جا کے میں نے فون سنا. کہنے لگا جی حضرت صاحب آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں سلام کا جواب دے سکتے. کہنے لگا کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا کہ سرکار کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے سب سے بڑے محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جو بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا جنگ بدر کے بعد، بدری صحابہ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے. یعنی ان کی یہ شان تھی کہ وہ کسی جنگ میں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی ثواب عطا فرماتا تھا. جنگ بدر والے صحابہ جو فتح کر کے واپس آئے تھے، لیکن جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے. فرمایا اے صدیق اکبر کیا وجہ ہے؟ فرمایا پہلے بات تھی اسلام کی، اب بات ہے ختم نبوت کی. فرمایا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ فرمایا اسلام کی بات اور ہے، ختم نبوت کی بات اور ہے. فرمایا آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے. فرمایا پہلے بدری صحابہ باہر نہیں جاتے تھے، لیکن اب سارے بدری صحابہ بھی نکلے کیونکہ مسئلہ سرکار کی ختم نبوت کا سامنے آیا ہے. اب یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ہر بندہ باہر نکلے اور ان کے خلاف جہاد کرے. یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے کہا، فرمایا اے ابو بکر آپ نہ جائیں. اگر آپ بھی چلے گئے اور اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو آپ کے بعد ہماری اصلاح کون کرے گا، ہماری رہنمائی کون فرمائے گا؟ اور آپ کے بعد ہمیں نظر بھی کوئی نہیں آتا کہ جو ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ سکے. حضرت ابو بکر صدیق نے جو جملہ کہا وہ آج کے مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے بالکل آسان ترین جملہ ہے. فرمایا ابو بکر کو ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جہاں پہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈل جائے اور میں یہاں پہ تمہاری اصلاح کرتا رہوں. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ ابو بکر کو موت آ جائے لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ترین مسئلہ تھا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی آپ نے بھی ختم نبوت پہ پیرا دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ختم نبوت پہ پیرا دیا. لیکن ایک شخص نے ختم نبوت پہ پیرا دیا اور کیسا پیرا دیا، کمال کا پیرا دیا. علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ علماء سے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، میں بھی برکت کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں. علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کو ایک گاؤں میں بلا لیا گیا. نوجوانوں نے اہتمام کیا کہ یہاں پہ حضور کا میلاد نہیں ہوتا. تو علامہ ضیاء اللہ قادری اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے. یعنی کتاب جی جلالی صاحب کتاباں لا کے ڈھیر لا کے تقریر کر دے نا، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب ایسے ہی کتابوں کا ڈھیر لگا کے آگے تقریر کیا کرتے تھے. بلا لیا اور جب بلایا اپنے وقت پہ مولانا پہنچے. وقت پہ جا کے ان نوجوانوں نے بندوں نے کہا مولانا کھانا کھائیں، آرام کریں، محفل ہماری کینسل ہو گئی ہے. فرمایا کیا وجہ بنی ہے؟ فرمایا اس علاقے کے اندر قادیانی رہتے ہیں اور قادیانیوں نے کہا ہے اگر محفل ہوئی، یعنی محفل کا عنوان تھا تاجدار ختم نبوت. فرمایا اگر محفل ہوئی تو ہم تمہاری عزتیں نوچ دیں گے، آسان الفاظ میں کہیں تو تمہاری بیٹیوں کو نقصان دیں گے، تمہاری بیٹیوں کی عزتوں پہ حملہ کر دیں گے، بھگا کے لے جائیں گے. فرمایا یہاں تک ہوگا
فرمایا اب معاملہ عزت کا آ گیا ہے، علامہ صاحب آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، واپس چلے جائیں، محفل پھر کبھی ہو جائے گی۔ تو آگے سے علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ضیاء اللہ قادری، آپ نے فرمایا اچھا بھائی یہ میری کتابیں آپ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں کوئی بدماش ٹائپ لوگ ہے، کوئی ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے؟ فرمایا ہاں جی ایک بندہ ہے لیکن چنگا نہیں ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا نورا ڈاکو ہے، بدماش ہے، چوریاں کرتا ہے۔ اب دیکھو علامہ صاحب کا انداز، کہا سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور تسی بھی سنی ہے جی کہ نہیں ہے میرے صاحب؟ فرمایا سنی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ہے سنی۔ فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ علامہ ضیاء اللہ قادری ان نوجوانوں کے ساتھ چلے اور اس کے ڈیرے پہ پہنچے، اور جو بدماشوں کا سٹائل ہوتا ہے، چارپائی لگی ہوئی ہے، ٹانگے بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، علامہ ضیاء اللہ قادری سامنے گیا اور جا کے جب سامنے آمنا سامنا ہوا نا، روبرو ہوئے، تو نورا ڈاکو کہنے لگا علامہ صاحب اور مولوی صاحب خیر نہ لائے ہو؟ تو آگے سے علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ فرمایا بالکل بات ایسے ہے۔ فرمایا لیکن آج تم سے ایک کام لینا ہے۔ فرمایا کیسا کام؟ فرمایا محفل ہو رہی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے نام سے، قادیانی کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے، اور مسلمان تم بھی ہو، مسلمان میں بھی، جب جملہ اثر کرنے لگے نا تو پھر تھوڑا سا اثر کر دیتا ہے، اور نہ اثر کرنے لگے نا تو مولانا خادم رضوی ساری زندگی کہتا رہا وہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، لیکن پھر بھی وقت کے حاکم اور گنڈے نہ سمجھ سکے، اور اگر سمجھنے پہ آئے تو وقت کا بہت بڑا گنڈا بھی تھوڑے سے جملے پہ سمجھ جاتا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا نا کہ تم سے کچھ کام لینا ہے، کہا کیسا کام لینا ہے؟ فرمایا کام یہ لینا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے نام سے محفل ہو رہی ہے، اور قادیانی کہتے ہیں محفل نہیں ہونے دینی ہم نے۔ فرمایا اچھا تم کہتے ہو کہ محفل نہیں ہونے دیں گے، مولانا اس میں کیا کروں؟ میرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا ختم نبوت کے چوکی دار تم بن جاؤ، سرکار کے کرم کے امیدوار کے گواہ تم مجھے بنا لو۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ چلیں جا کے جلسے کی تیاری کریں اور میں آ رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ گئے سارے نوجوانوں نے انتظام کیا، مسجد کے اندر پروگرام تھا اور سارا انتظام ہو گیا، پنڈال سج گیا، اور مولانا بیان فرما رہے تھے۔ مولانا بیان فرماتے فرماتے نا اچانک سے نظر پڑی مسجد کے دروازے پر، ادھر سے نورا ڈاکو آ گیا، اور جب سامنے آیا مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے نا مسجد کے دروازے کے پاس مولانا کو اشارہ کیا، کہنے لگا مولانا، یعنی پنجابی کے الفاظ کہے، اردو کے بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی پنجابی کے انداز میں کہا مولانا ذرا دب کے رکھو۔ اور مولانا نے تھوڑا سا ہلکی آواز میں تقریر کر رہے تھے، جی میں مینوں کہا جی آپ صاحب محلے چ دھیان نہ بڑھنا، رب جی تمہیں لب دے پھر دے جی۔ تو میں ڈر گیا ایک باری، میں کہا مولوی تیری صحت ہونی ہے، تینوں 2 بھینیاں نے، تیرا بھاویں انا للہ ہو جاوے، لیکن پھر ڈرتا ڈرتا میں تھوڑا سا ڈر تو ہوتا ہے نا، لیکن فخر بھی تھا کہ عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے ہم نے، تو ڈرتا ڈرتا میں علاقے میں چلا تو گیا۔ 1 دن 2 دن گزرے، کل آمنا سامنا ہو گیا، 2.5 گھنٹے گفتگو بھی ہوئی۔ مولانا تقریر فرما رہے تھے، تقریر فرماتے فرماتے نا مولانا ذرا ہلکی آواز میں بڑے دھیمے انداز میں جب انہوں نے کہا نا مولانا ذرا دب کے رکھو، تو مولانا نے پھر اپنا جلال دکھایا، ایک کتاب پکڑی، دوسری پکڑی، تیسری پکڑی، دلائل دینا شروع کر دیے، اور جو بھی قادیانی آتا ہے مسجد کے دروازے پہ دیکھتا ہے کہ نورا ڈاکو کھڑا ہے، وقت کا بدماش ہے، قادیانی واپس چلا جاتا ہے۔
کہ اب اس کے ساتھ ہم کیا چھیڑ چھاڑ کریں، اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جلسہ مکمل ہوا، جلسہ مکمل ہونے کے بعد سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، نورا ڈاکو بھی اپنے گھر کو چلا گیا، اور چند ماہ گزرے، اور چند ماہ گزر جانے کے بعد اچانک سے نا رات کا وقت اور مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کا دروازہ کھٹکا۔ مولانا صاحب باہر تشریف لے کے گئے، دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے سامنے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے سر پہ امامہ ہے، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، اور جب آمنا سامنا ہوا نا کہنے لگے آپ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب ہیں؟ فرمایا جی میں وہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا مولانا پہچانا نہیں؟ فرمایا نہیں پہچانا۔ فرمایا نورا ڈاکو۔ فرمایا وہ گاؤں کے اندر جس نے جلسہ کروایا تھا اور پہرے داری کی تھی، ختم نبوت کا چوکی دار بنا تھا۔ فرمایا ہاں وہی نورا ڈاکو، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اندر بٹھایا، باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ باتیں ہوتے ہوتے مولانا صاحب نے نا نورے ڈاکو سے پوچھا کہ یہ بدلاؤ کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آگے سے نورا ڈاکو کہتا ہے مولانا آپ نے بیان کیا، آپ بیان کر کے چلے گئے، آج بھی آپ کا وہ جملہ یاد ہے، ختم نبوت کی چوکی داری تم کر لو، سرکار کی رحمت کے امیدوار کے گواہ مجھ مولانا ضیاء اللہ کو بنا لو۔ فرمایا آپ تقریر کر کے چلے گئے، میں رات کو جا کے سویا اور میرے گھر سے بینی بینی خوشبو آئی۔ فرمایا پھر میں نے اٹھ کے کہا کون آیا ہے؟ بندہ کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، پھر سے تیسری مرتبہ آواز دی۔ جب تیسری مرتبہ آواز دی نا میں نے کہا بھئی کون آیا ہے؟ تو آگے سے آواز آئی اے نورے جس کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ نبی تمہیں تبادلے کے لیے آیا ہے۔ جس سرکار خود تشریف لے کے آئے، مولانا ضیاء اللہ قادری کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر سرکار میرے قریب تشریف لائے اور سرکار نے میرا ماتھا چوما اور میں نے کہا حضور میں تو ڈاکو ہوں۔ فرمایا پہلے ڈاکو تھا، اب ختم نبوت کا پہرے دار بن گیا ہے۔ فرمایا پہلے تم ڈاکو تھے لیکن اب ختم نبوت کے پہرے دار بن گئے ہو۔ پتہ چلا کہ جو سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، جو سرکار کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے، سرکار اسے پیشانی سے چوم کے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، ہو سکتا ہے عاشقان رسول کے سینے مچل جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، سینہ مدینہ بن جائے میرا یہ جملہ کہنے سے۔ جو ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے، دیکھا تھا نا مینار پاکستان میں اللہ نے خادم رضوی کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ اور مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، کہنے لگے حضور جب بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آتا ہے یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے تو عاشقان رسول کے ہاتھ تھک کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ ہم نے یہاں ہی دیکھے ہیں۔ لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے تو ہاتھ یہاں پہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے تو ہاتھ یہاں پہ ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب بھی نعرہ لگتا ہے خادم رضوی اس لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے رکھتا ہے، پتہ نہیں کب سرکار کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، کب سرکار کی نظر ادھر آ جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ اور اہل بصیرت لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنازہ ہوا، فرمایا تاخیر اس لیے ہوئی کہ پہلے سرکار اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس جنازے کو پڑھ کے گئے ہیں۔ ایک صاحب بصیرت بندے سے جب ملاقات ہوئی، وہاں پہ ہوتے ہوتے بات ہوئی نا، تو مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان ہونے لگی تو انہوں نے بتایا، فرمایا پہلے سرکار نے جنازہ پڑھا ہے،
اس لیے لیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار سے بندے سبقت کیسے لے جا سکتے ہیں؟ پہلے سرکار نے پڑھا، صحابہ کے ہمراہ پڑھا، پیچھے اولیاء نے پڑھا، فرمایا بعد میں پھر بندوں نے پڑھا ہے، اور پھر بات ہوتے ہوتے ہوئی اور صاحب بصیرت شخص نے بتایا، آل نبی نے، کہنے لگے میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ دیکھیں تو صحیح نا کہ قبر کے اندر کے کیا حالات ہیں۔ کہنے لگے وہ صاحب بصیرت انسان شخص آل نبی سید زادہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں نے دیکھا کیا؟ کہتے ہیں کہ قبر کو جہاں تک نگاہ گئی ہے نا اللہ نے کشادہ فرما دیا ہے۔ فرمایا اور یہ مقام مولانا خادم رضوی کو عطا ہوا ہے، بندہ قبر کے باہر بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، بابا اندر سے جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام ملتا ہے جب ختم نبوت پہ بندہ پیرا دیتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، آج وقت نا بڑا عجیب ہو گیا ہے، ہم لچک لے جاتے ہیں، ہم نرمی اختیار کر جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اندر اور عقیدہ معصومیت کے اندر کسی طرح کی بھی نرمی نہیں۔ بس سرکار نے فرما دیا انا خاتم النبیین، بلکہ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ پہ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور جیسے میں آخری نبی ہوں میری امت بھی آخری امت ہے، اور ایک جگہ پہ سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور فرمایا فَإِنَّ مَسْجِدِي، میری جو مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، فرمایا یہ مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ نبی تو آخری نبی ہے ہی، سرکار نے اپنی مسجد کا بھی فرما دیا کہ میری مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ یہاں تک حضور نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی، پھر فرمایا 30 آئیں گے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمہ وقت عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لیے تیار رہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہمارے پلے موجود ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دے گا اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت